کیا آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ تو وہ ہے روزہ۔ حضرت ابن عباس سے جب عاشوراء کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کی فضیلت کا انتظار کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے یوم عاشوراء کے، اور کسی مہینے کی فضیلت کا انتظار نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ یاد رکھیں، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے ہی فرض تھے۔ یہود اور دور جاہلیت کے قریش بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ عاشوراء کا تعلق واقعی کربلا سے نہیں ہے، یہ اس سے بہت پہلے کا روزہ ہے۔ حضرت ربیعہ بنت معوذ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے محلوں میں کہلوا کر بھیجا کہ جس نے صبح کھا لیا وہ باقی دن کا روزہ پورا کرے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزے سے رہے۔ تو صحابہ اکرام اس دن بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینے کے روزے محرم کے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ میں یہود کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں کہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ جب صحابہ نے کہا کہ اس دن کی یہود اور نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ سنت یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی مجبوری سے 2 روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم 10 محرم کا روزہ ہرگز نہ چھوڑیں، اس لیے روزہ لازمی رکھنا ہے۔ سوری، پلیز اگنور کیجیے گا، میرا گلا آج کچھ خراب ہے۔ امام ظاہری حالت سفر میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کا روزہ سفر میں چھوڑ کر بعد میں قضا کر لیتے ہیں تو عاشوراء کا روزہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے بارے میں تو حکم ہے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو، لیکن عاشوراء کے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے میں اسے نہیں چھوڑتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے دن کے روزے کے بدلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے چھوٹے بچے شوق رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی تو ان کو لازمی روزہ رکھوائیں، اور اسی طرح اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، 10 محرم کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس دن کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیں۔ اگر کوئی انسان نیک کام میں دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک لڑکی پردہ کرتی ہے۔ اس دور کے اندر پردہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اس کو پردے کے اندر جو بھی مشکلات آ رہی ہیں تو دوسرا انسان اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں میسر کرتا ہے، تو جتنا اس پردہ کرنے والی کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جو اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن روزے میں کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کا روزہ افطار کرواتے ہیں، تو اسی طرح اس کو ثواب ملے گا جیسا کہ اس روزہ رکھنے والے کو ملا ہے روزے کا۔ اگر آپ خود روزہ نہیں رکھ سکتی، آپ کے گھر میں کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو آپ اس کے لیے سحری تیار کریں، آپ اس کے لیے افطاری تیار کریں، آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو آپ کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا کہ ان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ اس لیے میری بہنوں، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ میری بہنوں، سال پر سال گزرتے جا رہے ہیں، ہمیں صرف سالوں کی نہیں بلکہ مہینوں، ہفتوں، دنوں، گھنٹوں، منٹوں بلکہ لمحوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ فضول کاموں، ٹی وی یا موبائل پر وقت ضائع کرنے کے بجائے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کو اپنائیں۔ اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، اور رات کو سوتے وقت لازمی اپنا محاسبہ کریں کہ آج دن میں ہم نے کیا پڑھا، کیا گناہ کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آپ یقین کریں، جس کو توفیق مل جاتی ہے نا، اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں، لیکن ہمت کرنا اور ڈٹ کر رہنا ہمارا کام ہے۔ اللہ ضرور توفیق عطا کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننا یا سوگ منانا ضروری ہے۔ اسلام میں کسی کے لیے بھی مخصوص رنگ کے کپڑے پہن کر سوگ منانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ امام حسین کی عظیم قربانی ہمیں حق پر ڈٹے رہنے کا درس دیتی ہے، نہ کہ محض لباس بدلنے کا۔ اکثر لوگ گھروں کے باہر کنڈے لگا کر یا راستے بند کر کے نیاز تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین میں تکلیف دے کر کوئی عمل کرنا ثواب نہیں ہو سکتا۔ راستے میں رکاوٹ بننا یا شور مچانا درست نہیں۔ اگر آپ کھانا یا شربت تقسیم کرنا چاہتی ہیں تو اسے بہت خاموشی، تہذیب اور احترام کے ساتھ کریں۔ جو اس کے حقدار ہیں ان کے گھر کھانا پہنچائیں، نہ کہ سڑک پر رش لگائیں۔ اس طرح لوگوں کو تکلیف ہوگی تو دوسروں کو تکلیف دینا گناہ ہے، نہ کہ ثواب ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ آپ محرم میں کیا خاص نیکی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کے مہینے کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھلاوے کی رسومات سے نکال کر ہمیں اصل سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سال کو خیر و برکت کا سال بنائے۔
اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔